السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، 8 معزز ججز کے جو وضاحتی آرڈر تھا جو الیکشن کمیشن کو لکھا گیا تھا، اس پر آج چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 سوالات رجسٹرار آفس سے مانگے ہیں، سوالات کا جواب مانگا ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں طیب بلوچ کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ طیب سپریم کورٹ بھی کور کر رہی ہیں اور بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ صدر بھی رہے ہیں۔ طیب جی، یہ 9 سوالات چیف جسٹس نے، پہلے تو سوالات کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں، اصل میں سوالات سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں، پھر سوالات پہ بھی آتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 معزز جج صاحبان کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق ایک تو شارٹ آرڈر آیا تھا، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر پہ جزوی طور پہ امپلیمنٹ کیا، اور ایک پارٹ پہ امپلیمنٹ کیا، دوسرے پارٹ کے لیے وہ وضاحت کے لیے ایک درخواست لے کے چلا گیا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کا اسٹرکچر نہیں ہے تو میں کیسے جو ہے وہ ان کو نشستیں جو ہے وہ دیں، اور کس طریقے سے طریق انصاف میں یہ جو 41 ممبران ہیں ان کو ہم شامل کریں، تو آپ وضاحت کر دیں۔ اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ پارلیمان کے قانون بننے سے پہلے کا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، تقریباً اسی دن نہیں کچھ گھنٹے نہیں نا، اچھا یہ شروع کی بات ہے، یہ بہت پہلے کا، یہ تو الیکشن کمیشن کی وضاحت، میں اس وضاحت کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں وہ بات کی بات ہے، وہ پہلے وہ چلا گیا کہ ہمیں یہ 41 ممبران پہ وضاحت پہ ایک اسٹرکچر نہیں ہے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور پھر ایک جگہ پہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک گیدرنگ میں ہمارے صحافیوں کو یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے پوچھا کہ اس الیکشن کمیشن کی وضاحت آئی ہے، وہ اپلیکیشن آئی ہے وضاحت کی، تو آپ اس پہ کوئی وضاحت جاری کریں گے، کب کریں گے یا کوئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم ڈیٹیل آرڈر لکھیں گے تو وضاحت، یہ سمجھنے والی بات ہے، ڈیٹیل آرڈر میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ اب ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو سب کچھ ہوگا۔ پھر ہوتا کیا ہے، اب آپ والی بات پہ آتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ پارلیمان نے قانون بنا دیا، فیصلہ غیر مؤثر کر دیا، وہ سارا کچھ تھا تو فیصلہ ویسے غیر مؤثر ہو گیا، لیکن اس کے بعد پارلیمان میں یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ جی ہم کوئی ترامیم لے کے آ رہے ہیں، اور جس رات کو یا اس سے اگلے صبح یعنی کہ 14 اور 15 سپٹمبر کو یہ صورتحال آپ کے سامنے چل رہی تھی، ہفتے کو اجلاس بلایا گیا، اور پھر یہی تھا کہ آج رات کو یا کل کے لیے یہ ترامیم پیش ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مطلب کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے آرڈر جاری کر دیا، تو اسی 14 کو انہوں نے ایک وضاحت جاری کر دی، 4 صفحے کی تھی، جس کو انہوں نے وضاحتی آرڈر کہا، وہ وضاحت جاری کی، اور جس میں الیکشن کمیشن پہ تلوار لٹکا دی، یہ کریں وہ کریں، اور اس میں اس میں انہوں نے کہہ بھی دیا کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین فلاں ہے، گوہر اور عمر ایوب، اور یہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر وہ کر کے، اور سارا کچھ وضاحت جاری ہو گئی۔ اب اس وضاحت پہ پھر بعد میں ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ کا ایک نوٹ آیا کہ اس نے اپنے رجسٹرار آفس کو لکھا کہ یہ جو وضاحت جاری کی گئی ہے یہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، ہمیں تو آفس کو ملی نہیں ہے، میڈیا پہ چل گئی ہے، ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گئی ہے، تو وہ جو تھرو پراپر چینل پروسیجر کے تحت ایک فائل آتی ہے، وہ فائل ابھی تک نہیں ہے، تو آپ کو اگر علم ہے تو آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ چیزیں چل رہی تھیں، تو آج پھر اصل میں اب آتے ہیں اصل میٹر پہ۔ آج پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے 9 سوالات پوچھے گئے ہیں رجسٹرار آفس سے، ٹھیک، اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں جواب دیں۔ سوالات کیا ہیں؟ اب یہ اس میں 9 سوالات ہیں، جس میں یہ تھا کہ درخواست الیکشن کمیشن کی کب آئی، تحریک انصاف کی کب آئی، ٹھیک ہے، آیا درخواست آئی تو اس پہ کوئی نمبر لگا یا نہیں لگا، ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر نمبر لگا تو پھر اس کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس میں کیوں نہیں پیش کیا گیا، وہ جو ڈیسائیڈ کرتی ہے، بینچ میں پیش کیا گیا یا نہیں، اس میں پیش کیوں نہیں کیا گیا نا، اس پہ پیش کیوں نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ متعلقہ جو فریق ہیں، اٹارنی جنرل ہے، الیکشن کمیشن ہے، پی ٹی آئی ہے، سنی اتحاد کونسل، ان کو نوٹسز گئے یا نہیں گئے، یہ اور نہیں گئے تو کیوں، ہاں، تو وہ بھی بھائی ریکارڈ دیا جائے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ اس کی سماعت ہوئی نہیں ہوئی، سماعت ہوئی تو کہاں پہ ہوئی، چیمبر میں ہوئی یا کورٹ میں ہوئی، ٹھیک ہے نا، کون سے چیمبر میں ہوئی یا کون سی کورٹ میں ہوئی، یہ اچھا، پھر اس کے یہ اب یہ شفافیت ہے، اچھا،
اور ہاں اور پھر اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ آرڈر اناؤنس کہاں پہ ہوا, ہاں چیمبر میں ہوا یا کورٹ میں ہوا, کیسے ہوا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ آرڈر جو ہے اس کی جو متعلقہ فائل ہے, ٹھیک ہے, وہ فائل آپ کے پاس رجسٹرار آفس کے پاس پہنچی یا نہیں پہنچی, ٹھیک. اور پھر یہ ہے کہ آرڈر اپلوڈ ویب سائٹ پہ کیسے ہو گیا اور کس نے حکم دیا آرڈر ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے کا. تو یہ متعلقہ سوال ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اپنے رجسٹرار آفس سے پوچھے گئے ہیں. اب وہ رجسٹرار آفس جو جواب دے گا, آج ہفتہ ہے, کل اتوار ہے, اور منڈے کو پاسبل ہے کہ منڈے سوار منگل کو جواب آ جائے, تو وہ پھر ساری صورتحال کلیئر ہوگی. لیکن اس میں ایک چیز ادا جو آپ نے بات کی ہے کہ شفافیت, اب یہ واقعی یہ اس ایلیمنٹ کو ظاہر کر رہی ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ اپروچ والا جج ہے وہ تو چیزوں کو بائی کانسٹیٹیوشن دیکھتا ہے. دوسری سائڈ پہ وہ جج ہیں جو سیاست کر رہے تھے, انہوں نے سیاست کرتے ہوئے سب کچھ کو ملیامیٹ کیا اپنے قواعد کو, آلریڈی ان کے اوپر یہی ہے کہ انہوں نے ماورا اپنے رولز کو, اپنے ٹی او آرز کو, اپنے آئین کو, قانون کو, اپنے حلف کو, سب کو. ہاں تو اب بادی النظر میں میں رائے قائم اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ رجسٹرار آفس کا جواب آئے گا تو ہم رائے قائم کرنے کے قابل ہوں گے, لیکن میں جو انڈرسٹینڈنگ میری بن رہی ہے پولیٹیکلی, کیونکہ ججوں نے پولیٹیکل پلے کیا, اور این اس ٹائمنگ چیک کریں جو آپ کمال کی تھی. 14 ستمبر ہفتے والا جو دن تھا, شام کو 4-5 بجے یہ آرڈر آ رہا ہے اور اجلاس چل رہا ہے, پارلیمانی کمیٹیاں, وہ سارا کچھ معاملات, پارلیمان بالکل وہ پیک پہ تھا, ساری سچویشن چل رہی, این اسی ٹائم ان کا یہ جاری کرنا, جس کے بارے میں میں نے کہا کہ منصور علی شاہ ریڈی صحافیوں کو کہہ چکے تھے کہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈیٹیل آرڈر دیں گے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا. تو جب یہ کہہ چکے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا ہے, تو اس سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ بادی النظر میں کہیں نہ کہیں اس پورے میٹر پہ سیاست کی گئی ہے, بدنیتی کی گئی ہے, واردات, بس آپ نے ایگزیکٹ ورڈ جاری کر دیا کہ یہ واردات کی گئی تھی, اور وہ واردات اس وجہ سے تھی کہ تیرے یہ جو ترمیم مجوزہ آ رہی ہیں اس کو جو ہے روکا جائے آنے سے. اور پھر دیکھیں کیسے پی ٹی آئی اسی دن اپنے کو ممبران قومی اسمبلی اور ممبران سینٹ کو جسٹس منیب اختر کا آرٹیکل 63A سے متعلق جو ایک ری رائٹ کردہ فیصلہ ہے, جس میں اس نے آئین کو ری رائٹ کیا, آئین شکنی کر کے جو وہ فیصلہ لف کیا ہوا تھا, اور ڈرا دھمکا رہی تھی کہ خبردار آپ نے ووٹ نہیں دینے, آپ ووٹ دو گے تو شمار تو ویسے نہیں ہوگا اور آپ نائل بھی ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. تو این اسی ٹائم یہ کچھ جاری کرنا, تو یہ تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کے مترادف تھا, اور ڈیموکریٹک فورسز اور پولیٹیکل جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں ان کو کمزور کرنے کی سازش تھی, اور مزید یہ کہ یہ ترمیم نہ آ سکے. اس کے خلاف یہ ایک بہت بڑی واردات ان 8 ججز نے ڈالی ہے, اور کیونکہ اس میں چیمبر یوز نہیں ہوا, اس میں قواعد یوز نہیں ہوئے, اس کی سماعت نہیں ہوئی, اور وہ جو سارا کچھ پروسیجر ہوتا ہے, چیمبر یوز نہیں ہوا تو کسی جج کے گھر یہ لکھا گیا, پاسبل ہے وہ گھر میں بیٹھ کے انہوں نے جاری کرا دیا ہو. اچھا طیب, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت جو عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کل, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب سپریم کورٹ میں شفافیت ہوگی, اور سپریم کورٹ میں جو جج اپنا کام نہیں کرے گا, جو ذمہ داری ہے اس کی, تو اس کے خلاف بھی مطلب وہ جو احتساب ہوگا یا چیک اینڈ بیلنس اور یا جو بھی اس طرح کا کوئی بات کی تھی, تو یہ ابھی اسی پہ ہی, اسی کے تحت ہی یہ قاضی صاحب نے سمجھے. نہیں, قاضی صاحب نے جو کیا تھا یہ تو اس سے تعلق نہیں ہے. اوکے, قاضی صاحب نے جو کیا وہ تو اس پروسیجر کی وجہ سے کیا جس کی وجہ سے ہر جج باؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ کبھی آپ نے تو یہ نہیں دیکھا کہ درخواستیں دائر ہوتی ہیں تو ڈائریکٹ ججز کے چیمبر میں دائر ہوتی ہیں یا کورٹ میں ہوتی ہیں. رجسٹرار آفس ایک پورا ایک سسٹم ہے, اس کے ذریعے ہوتا ہے, تو اس پورے سسٹم کو بائی پاس کیا گیا.
تو وہ تو سیکنڈ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے تو اپنے اس سسٹم کو دیکھنا ہے نا, اور وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں یار یہ ہو کیسے گیا, ہاؤ اٹ ہیپن. تو اب صاف ظاہر ہے جواب طلبی تو بنتی ہے اس پورے رجسٹرار آفس کی کہ بابا آپ کے تھرو یہ سب پروسیس ہوتا ہے, تو کیا آپ آن بورڈ تھے یا نہیں تھے, بتائیں کیسے ہوا, کس طریقے سے ہوا. تو یہ سوال انہیں پوچھے گئے ہیں. اب میں جو سمجھ رہا ہوں کہ وہ تو جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا یہ آرڈیننس تھا, اس میں ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے, اس میں ججز کمیٹی میں چیف جسٹس کو اختیار دینا, اور پھر ساتھ یہ کہ جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی کیسز کی سماعت ہوگی وہ اس کا ٹرانسکرپٹ بھی ہوگا, سماعت کا آرڈر تو جب بھی آئے گا سماعت کا بھی ٹرانسکرپٹ ہوگا کہ وکیل نے کیا کہا, جج نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, وہ جو پورا میٹر ہوتا ہے وہ تو وہ شفافیت کی بات کر رہے تھے وہ جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہے. لیکن اب جو میٹر ہے وہ میٹر اس وجہ سے بڑا اہم ہے کہ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو میں آپ کو پولیٹیکل ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ان 8 ججز کی جانب سے جو مبینہ طور پہ سیاست کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی چھتر چھایا تلے, اس کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چوراہے میں پھوڑ دی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو بتا دیا کہ آئین یہ ہے, قانون یہ ہے, اور اب آپ طریقہ یہ ہے, اور آپ خود بتائیں کہ ان 8 ججز نے نہ آئین کو مانا, نہ قانون کو نہ مانا, نہ سپریم کورٹ کے طریقہ کار کو مانا. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ضابطۂ اخلاق ایکسپوز کیا, اور پھر یہ کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ان ججز میں تو ابھی اس وقت تو کھلبلی مچی ہوئی ہوگی 8 ججز میں. وہ دیکھیں وہ نہ ان کو مان رہے ہیں نہ قانون کو, وہ تو فرنٹ پہ آ کے اب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان تو سیاست کر نہیں پا رہا, وہ تو جیل میں ہے, تم نے کہا کہ ہم وہ ویکیوم تو کریٹ ہو گیا نا, وہ ویکیوم یہ فل کر رہے ہیں. تحریک انصاف دیکھیں ان کے ان ججز کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ انصاف صرف تحریک انصاف کے لیے. ہاں بابا انصاف دینا ہے تو صرف تحریک انصاف کریں گے, باقی کسی کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. انہوں نے انصاف بند کر دیا ہے جو ریئل انصاف ہے آئین کا, قانون کا. پاپولسٹ اپروچ کے مطابق یا اپنی پولیٹیکل اس کے مطابق ایفیلیشن کے مطابق وہ انصاف دے رہے ہیں. یہ ہو گیا معاملہ, یہ ہو گیا معاملہ. ایک اور سوال میرا اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. الیکشن کمیشن نے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا, ریزرو سیٹس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اسپیکر لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نئے قانون پر عمل درآمد کرے گا, پارلیمان کی بات مانے گا, نہ کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کے وضاحتی آرڈر کی. اس میں میں آپ کو بتاؤں ایک اور آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف پھر سے سہولت کاری کے لیے چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں. آج ایک نئی درخواست دائر کر دی عزیر بھنڈاری نے پی ٹی آئی کے, اور اس میں اس نے استدعا یہ کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایکٹ پر عمل درآمد سے روکا جائے. اچھا ہاں, یہ جو ایکٹ جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایکٹ کو ترجیح دینی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہے, اس پہ وہ چلے گئے کہ بابا یہ آپ کریں ہمارے لیے, یہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن تو یہ کرنے جا رہا ہے جو آپ نے کہا. پھر یہ کہ اسپیکر نے خط لکھ دیا, تو اسپیکر کے خط کو بھی مسترد کرایا جائے الیکشن کمیشن سے, اور الیکشن کمیشن کو پابند بنایا جائے کہ وہ ہمیں طریق انصاف کا بھی مانے, اور سپیکر بھی ہمیں مانے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی ہے, جو آپ کا آرڈر ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرایا جائے کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی ہے, اور ساتھ مخصوص نشستیں بھی ہمیں دی جائیں. تو انہوں نے آج ایک اور درخواست دائر کر دی ہے سی ایم, جو کہ درخواست بنتی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک میٹر آلریڈی ڈسپوزڈ ہو چکا, وہ ایک میٹر فیصلہ ہو چکا ہے, اس کا صرف ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے. ہاں ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے نا, اس کا اونلی ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے نا. تو جب ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے تو پھر بھی یہ اس کے پاس جا رہے ہیں, تو اٹ مین کہ میں تو اس کو درخواست کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ یہ درخواست جو ہے وہ دائر کرائی گئی ہے مبینہ طور پہ بادی النظر میں شاید ان ججز کی جانب سے ہی دائر کرائی گئی جو سیاست کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی چھتر چھایا تلے بیٹھ کے, اپنے کالے کوٹ پہن کے جو ہے نا وہ جو سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کو چاہیے جایا کہ سر آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو خدا رہا اس سپریم کورٹ کو چھوڑیں, یا پھر سیاست میں آئیں یا ریزائن کریں. عمران خان کو اگر سپریم کورٹ اگر الیکشن کمیشن نہیں کرے گا, فرض کریں, یا سپریم کورٹ روک بھی دیتا ہے
تو پارلیمنٹ کا تو حکم ہے بھائی، پارلیمنٹ نے لکھا ہے. دیکھیں بات یہ تو ہے پارلیمان کی توہین کا مرتکب نہیں ہوگا الیکشن کمیشن. بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ الیکشن کمیشن تو پابند ہے پارلیمان کے قانون پہ عمل کرنے کا، قانون پہ جہاں پہ قانون آ گیا وہاں پہ فیصلے بے وقت ہو جایا کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ پارلیمان، مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمان جو ہے نا وہ جو ہماری توقعات ہے، ایکسپیکٹیشنز ہے، اس پہ ابھی تک پورا نہیں اتر رہا، سمپل سی بات ہے. لیکن ابھی کوشش تو کر رہے ہیں. میں نے آپ کو انڈیا کی ایک مثال دی تھی کہ انڈیا میں وہ سپیکر نے نا، ایک ایوان کے سپیکر نے، کسی ریاست کا تھا یا کسی صوبائی سپیکر تھا، اس نے ججز کو، جج نے توہین عدالت بھیج دیا سپیکر کو. اس نے کہا who the hell are you؟ آپ ہوتے کون ہو؟ ایک سپیکر کو توہین عدالت بھیجنے کا کس قانون کے تحت بھیجا ہے؟ تو جو بھی بھیجے گا یہ لے، تو انہیں پارلیمان کا تجھے میں بھیجتا ہوں، تو نے میری اور پورے ایوان میں بیٹھ کے ہاؤس کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو سپیکر کے پاس اختیارات ہیں، اور لیکن ان میں ہمت نہیں ہے یار، کرج نہیں ہے. ہمت دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ ان کو ہم منتیں کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، ان کو ہمت دینے کی غیرت دلا کے تھک گئے ہیں ہم تو، غیرت کوشش دلاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو بہرحال ہوپ فار دی بیسٹ ہے. لیکن اب کی بار میں آپ کو بتاؤں کہ اب کی بار اگر یہ نہیں کھڑے ہوں گے نا تو پھر یہ ساری زندگی پچھتائیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں آج وہ کون سا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، لطیف کھوسا. اب لطیف کھوسا کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، اس کو کبھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا دفاع کرتے دیکھا آپ نے؟ پیپلز پارٹی پہ کتنے مشکل لمحات آئے، پیپلز پارٹی سے اس نے کتنے فائدے لیے، گورنر پنجاب رہا، ٹھیک ہے نا، اور پی ٹی آئی کا دفاع آج تک اس نے صدر زرداری کا دفاع نہیں کیا. بی بی محترمہ تھی جس کو کہتے ہیں بی بی رانی، اس بی بی رانی کا مجھے بتا دیں، کورٹ میں دفاع کرنا الگ ہے، پولیٹیکلی کبھی آپ نے دفاع کیا؟ کبھی نہیں کیا. آج پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ آج کہیں پہ وہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف اس نے اتنی نازیبا زبان استعمال کی، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لطیف کھوسا کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، کاروائی نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی طرح اور میری طرح جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، وہ پھر میں ان کو سمجھوں گا کہ وہ لاوارث ہیں. یہ ریاست جو ہے کچھ نہیں کر سکتی، یہ حکومت جو ہے یہ بے بس ہے، یہ گھٹنے ٹیک چکی ہے اگر وہ نہیں کرتے تو. صحیح، ٹھیک ہے. ایک بندہ، ایک چیف جسٹس آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ اتنے کوششیں کر رہا ہے، اور اس کے باوجود لطیف کھوسا جیسے لوگ اٹھ کے جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایسی زبان لوٹے ٹائپ لوگ، تو وہ زبان درازی استعمال کریں، تو ان کی زبانوں پہ اگر تالے نہیں لگائے جاتے، اگر ان کو قرار ہوا کی سزا نہیں دیا جا سکتی، تو پھر یہ مسائل بڑھتے رہتے. چلیں، بہت شکریہ طیب بلوچ. ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.